سوال نمبر 446۔ کیا اللہ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس وہ سجدہ کرنے والوں سے نہ ہوا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر اولاد آدم کو ان کے باپ آدم علیہ السلام کے شرف پر متنبہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے ان کے دشمن ابلیس کی عداوت بیان کر رہے ہیں، جو ان کے خلاف اور ان کے باپ کے خلاف شیطان کے حسد کی کھینچا تانی ہے، اس کو واضح کر رہے ہیں تاکہ وہ اس سے محتاط رہیں اور اس کے طریقوں سے دور رہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ جب اس نے آدم کو چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا اور اس کی صورت انسانی کو برابر کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ تعظیماً اسے سجدہ کرے، پس ان سب نے بات سنی اور اس کی اطاعت کی مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں سے نہ ہوا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سوال نمبر 447۔ شیطان اور انسان کے درمیان عداوت کا حجم کیا ہے؟ ہمارے رب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: فرمایا پھر اس سے اتر جا، کیونکہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس میں تکبر کرے، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ہر صورت ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں طرفوں سے اور ان کے بائیں طرفوں سے آؤں گا، اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ فرمایا، اس سے نکل جا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور ہی جہنم کو تم سب سے بھروں گا۔ سورۃ الاعراف۔ ایک اور جگہ فرمایا، ترجمہ: پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا، تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں سے ہوں۔ پس اس نے دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا۔ پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور دونوں جنت کے پتوں سے لے کر اپنے آپ پر چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا اور تم دونوں سے نہیں کہا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ اولاد آدم کو ابلیس اور اس کی پارٹی سے ڈراتا ہے، ان کے لیے ابلیس کی قدیم عداوت کو بیان کر کے جو اس نے تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام سے کی، ان کو جنت سے نکالنے کی کوشش میں۔ جو نعمتوں والا گھر ہے وہاں سے مشقت و تھکاوٹ والے گھر کی طرف، اور ان کے مستور ہونے کے بعد اس نے ان کی پردہ داری کی، یہی تو بنی آدم اور اس کے درمیان ایک سخت عداوت ہے۔ سوال نمبر 448۔ کیا یہ حق ہے کہ جن کو آگ میں انسان کی طرح عذاب ہوگا؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: فرمائے گا ان جماعتوں کے ہمراہ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں، آگ میں داخل ہو جاؤ،
جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنے ساتھ والی کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جس وقت سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے تو ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی، اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ فرمائے گا سبھی کے لیے دگنا ہے اور لیکن تم نہیں جانتے۔ سورۃ الاعراف۔ ادخلوا فی یعنی اپنی جیسی یا تمہارے جیسی صفات والی امتوں میں، یعنی گزشتہ کافر امتوں میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو قالت اخراہم لأولاہم، یعنی بعد میں داخل ہونے والے جو پہلوں کے متبعین ہیں وہ کہیں گے فآتِہم عذابا ضعفا من النار، یعنی ان پر سزا کو دگنا کر دے۔ سوال نمبر 449، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا جادوگروں کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھ اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے کہ وہ تیرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے آئے۔ سورۃ الاعراف۔ حاشرین، یعنی وہ لوگ جو تیرے لیے تمام ملکوں سے جادوگر اکٹھے کریں گے، جبکہ جادوگر اس زمانے میں عام تھے۔ کچھ لوگوں نے تو پختہ عقیدہ بنا لیا اور کچھ اس وہم میں مبتلا تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی چیز ان کے جادوگروں کی طرح ہی شعبدہ بازی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے تمام جادوگروں کو جمع کیا تاکہ وہ موسیٰ کے معجزات کا مقابلہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے خبر دی اور فرمایا، ترجمہ، کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے؟ اے موسیٰ، تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے، پس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت طے کر دے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو ایسی جگہ میں جو مساوی ہو۔ کہا تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائے۔ پس فرعون واپس لوٹا، پس اس نے اپنے داؤ بیچ جمع کیے پھر آ گیا۔ سورۃ طٰہٰ۔ ایک اور جگہ فرمایا سورۃ الاعراف میں، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ حصہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں جس پر فرعون اور اس کے ان جادوگروں نے جن سے اس نے استدعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے باہم شرائط طے کی تھی۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو وہ انہیں انعامات دے گا اور انہیں وہ کچھ دے گا جو انہوں نے چاہا، اور وہ انہیں اپنے ہم مجلس اور مقربین میں شامل کرے گا۔ جب انہوں نے فرعون سے وثوق حاصل کر لیا تو کہنے لگے، ترجمہ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، یا تو پھینکے یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں۔ سورۃ الاعراف۔ سوال نمبر 450، کیا غلبہ پا لینا شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ سورۃ الاعراف۔ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو اللہ کا اسم اعظم بھی جانتا تھا۔ اس نے کفر کیا تو اللہ نے اس پر لعنت کی اور شیطان نے اس پر غلبہ پا لیا۔ اس کا اطاعت و فرما برداری والا معاملہ ختم ہو کر رہ گیا، اس لیے اللہ نے فرمایا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ سوال نمبر 451، کیا جنوں میں بھی انسانوں کی طرح نافرمان ہوتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں،
ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی ہے جو بالکل بے خبر ہے۔ سورۃ الاعراف۔ یعنی ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، یعنی وہ اس میں لے جانے والے اعمال بجا لائیں گے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یعنی وہ ان جوارح بدن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے جنہیں اللہ نے ہدایت کا سبب بنایا۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نہ حق کو سنتے ہیں اور نہ اس کی مدد کرتے ہیں اور نہ وہ ہدایت کو دیکھتے ہیں، بس ان جانوروں کی طرح بنے ہوئے ہیں جو ان ہوا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سوال نمبر 452، جادو سے شفا کی آیات کون سی ہے؟ درج ذیل آیات جادو سے شفا یابی کے لیے مفید ہے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ تو جب انہوں نے پھینکا، موسیٰ نے کہا، تم جو کچھ لائے ہو یہ تو جادو ہے، یقیناً اللہ اسے جلدی باطل کر دے گا، بے شک اللہ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا۔ سورہ یونس۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ سورۃ الاعراف۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور پھینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے۔ سورۃ طٰہٰ۔ سوال نمبر 453، کیا جنوں میں سے نافرمان بھی آگ میں داخل ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے، اور اس نے انہیں اسی لیے پیدا کیا، اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور ہی بھروں گا۔ سورہ ہود۔ مذکورہ آیت میں مرحومین سے مراد توحید پرست اور جماعت والے لوگ ہیں، اگرچہ ان کے دیار و ابدان جدا جدا ہوں، اور ان کے برعکس اہل معصیت کا گروہ ہے، اگرچہ ان کے دیار و ابدان مجتمع ہوں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ میں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ یہ معاملہ اس کی قضا و قدر میں پہلے طے ہو چکا ہے، جس کی بنیاد اس کا مکمل علم اور حکمت ہے۔ بس اس کی مخلوق میں سے بعض جنت کے حقدار ہیں اور بعض آگ کے حقدار ہیں، اور لازمی طور پر جہنم کو ان دو بڑی مخلوقوں جن و انس سے بھرنا ہے، اسی کے لیے حکمت تامہ اور حجت بالغہ ہے۔ سوال نمبر 454، کیا نسیان کا سبب شیطان ہوتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور اس نے اس سے کہا جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ بے شک وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے اس کے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ سورہ یوسف۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ساقی اپنے مالک کو شراب پلانے والا نجات پانے والا ہے، تو دوسرے سے چھپ کر اسے کہا تاکہ اس کو معلوم نہ ہو سکے کہ وہ سولی چڑھنے والا ہے، اذکرنی عند ربک، یعنی اپنے بادشاہ کے سامنے میرا قصہ رکھنا۔ لیکن وہ اپنے مالک کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یہ شیطان ہی کی ایک چال تھی تاکہ اللہ کا نبی قید خانے سے نہ نکلے، یہی درست معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، میں ضمیر کا مرجع ناجی ہے،
فلبث فی السجن بضع سنین، وہ کئی سال پھر جیل ہی میں رہا، جو تقریباً 12 سال یا ایک قول کے مطابق 14 سال ہے، لیکن 14 سال والی بات کو بہت کم لوگوں نے تسلیم کیا ہے۔ سوال نمبر 455، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان شیطان نے کیسے فساد ڈالا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے، اور اس نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے کی خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، بلا شبہ وہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف۔ ابویہ سے مراد یوسف علیہ السلام کا باپ اور خالہ تھی، اور ان کی ماں اس سے بہت پہلے فوت ہو گئی تھی، اور ایک دوسرے قول کے مطابق ان کی ماں ہی تھی جو ابھی تک زندہ تھی۔ علی العرش یعنی انہیں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا۔ خروا لہ سجدا یعنی یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور دیگر بھائیوں نے سجدہ کیا، اور وہ 11 بھائی تھے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل یعنی یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو انہوں نے اس سے قبل بیان کی تھی۔ ان کی شریعتوں میں یہ بات جائز تھی کہ جب وہ کسی بڑے کو سلام کہتے تو اسے تعظیماً سجدہ کرتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک تو یہ جائز رہا، پھر حرام ہو گیا۔ ہمارے دین میں بھی حرام ہے، اور اب سجدہ صرف رب العالمین کے ساتھ ہی مختص ہے۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ یعنی دیہات سے، اور وہ لوگ ارض فلسطین میں رہتے تھے۔ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا یعنی اللہ نے کسی کام کا ارادہ کیا، پھر اس کے اسباب پیدا کیے اور اسے آسان بنا دیا اور ہماری مقدر میں کر دیا۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ یعنی اپنے بندوں کی مصلحتوں کو اور اپنی اقوال و افعال اور اپنے فیصلوں میں مکمل حکمت والا ہے۔ سوال نمبر 456، ابلیس کی چال۔ سوال، کیا یہ درست ہے کہ ابلیس اپنے پیروکاروں سے انہیں گمراہ کرنے کے بعد بیزار ہو جائے گا، اور کیا ابلیس اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے کہ نہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہنا مان لیا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا، یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم۔ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ ابلیس کے اپنے پیروکاروں سے خطاب کے بارے خبر دیتے ہیں، اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے، مومنین کو جنتوں میں اور کافرین کو جہنم کی گہرائیوں میں داخل کرنے کے بعد ہوگا۔ پھر ابلیس ان کے غم پر مزید غم لانے کے لیے اور انہیں حسرت در حسرت، افسوس در افسوس دلانے کے لیے ان میں کھڑے ہو کر کہے گا، ما کان لی علیکم من سلطان یعنی جس کی طرف میں نے تمہیں دعوت دی تھی اور جس کا میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا، میرے پاس اس کی کوئی حجت و دلیل نہیں تھی۔ میں نے صرف اتنا ہی کیا کہ دعوتکم فاستجبتم لی، جبکہ رسولوں نے تم پر حجتیں قائم کی اور اپنی لائی ہوئی دعوت میں تمہارے پاس صحیح دلائل لے کر آئے تھے،
تم نے اس وقت ان کی مخالفت کی تھی جس کے عوض آج تم نے اس کا انجام پا لیا۔ فلا تلومونی، تم آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ گناہ تمہارا تھا، تم نے دلائل حقہ کی مخالفت کی اور میری اتباع کی۔ ابلیس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ سوال نمبر 457، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: مگر ابلیس اس نے انکار کر دیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، میں کبھی ایسا نہیں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہے۔ فرمایا، پھر اس سے نکل جا، کیونکہ یقیناً تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک خاص لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تو بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں سے ہے، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا، یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں، مگر جو گمراہ ہوں میں سے تیرے پیچھے چلے، اور بلا شبہ جہنم ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، اس لیے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے۔ سورۃ الحجر۔ مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں علی الاعلان ان کا تذکرہ کرنے کا ذکر کرتے ہیں، اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر آدم علیہ السلام کو شرف بخشنے کا ذکر کرتے ہیں، اور تمام فرشتوں کے درمیان سے ان کے دشمن ابلیس کا سجدے سے پیچھے ہٹنے کا ذکر ہے، اور ابلیس کے ایسا کرنے کی وجہ اس کا حسد، کفر، عناد، تکبر اور باطل پر فخر کرنا ہے۔ سوال نمبر 458، ابلیس اور اولاد آدم کے درمیان کیا عداوت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس۔ اس نے کہا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اس نے کہا، کیا تو نے دیکھا یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی؟ یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ فرمایا، جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تمہاری جزا ہے، پوری جزا، اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا بہکا لے، اور اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھا کر لے آ، اور اموال اور اولاد میں ان کا حصہ دار بن، اور انہیں وعدے دے، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا انہیں وعدہ نہیں دیتا۔ بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں، اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ سورۃ الاسراء۔ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ ابلیس کی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے عداوت کا ذکر فرماتے اور یہ بتلاتے ہیں کہ ان کی دشمنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ ابلیس کے سوا سب نے انہیں سجدہ کیا۔ ابلیس نے انہیں حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ پر فخر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، اسجد لمن خلقت طینا، میں اسے سجدہ
کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، بلکہ میں ان کی اولاد پر غلبہ پانے کی کوشش کروں گا اور چند ایک کے سوا سب کو گمراہ کروں گا۔ سوال نمبر 459، ابلیس کا تعارف۔ سوال: ابلیس نے اللہ کے امر کی مخالفت کیوں کی؟ اس سے پہلے اس کی کیا حیثیت تھی؟ اس کا حقیقی نام کیا ہے؟ اس کی سابقہ ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ کون سے قبیلوں سے تھا؟ جواب: اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے۔ سورۃ الکہف۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد آدم کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ ابلیس آپ کا اور آپ سے قبل تمہارے باپ کا دشمن ہے، اور اللہ ان میں سے شیطان کی اتباع کرنے والوں اور اپنے اس خالق و مولا کی نافرمانی کرنے والوں کو جس نے انہیں پیدا کیا اور انہیں رزق و غذا عطا کی ڈانٹ پلا رہے ہیں۔ وہ اللہ ان بے شمار احسانات کے باوجود اس سے دور ہوئے جا رہے ہیں اور ابلیس کی قربت چاہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یعنی تمام فرشتوں کو ہم نے حکم دیا کہ وہ آدم کی شرف و تعظیم اور تکریم کے لیے انہیں سجدہ کرے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ابلیس فرشتوں کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے میں سے تھا جنہیں الجن کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کے درمیان انہیں لو والی آگ سے پیدا کیا گیا۔ اس کا نام حارث تھا اور وہ جنت کا ایک خازن تھا۔ اس قبیلے کے علاوہ بقیہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور وہ جن جس کا ذکر قرآن میں ہے بھٹکنے والے آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ سوال نمبر 460، اللہ تعالیٰ نے انس و جن کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نے انہیں پیدا کیا تاکہ میں انہیں اپنی عبادت کا حکم دوں۔ یہ بات نہیں کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت ہے، الا لیعبدون، یعنی تاکہ وہ خوشی و ناخوشی میں میری عبادت کو قائم کرے۔